آج ہم دوسرے سپارے کا جو 10 نمبر رکوع ہے اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جیسے حالات تم سے پہلی قوموں کے اوپر گزرے۔ یعنی یہ جنت کا داخلہ جو ہے یہ آسان نہیں ہے، اور اسی طرح بغیر کسی تکلیف اور مصیبت کے انسان جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا جب تک کہ اس کو آزمایا نہیں جائے گا، اس کو امتحانوں سے گزارا نہیں جائے گا۔ تو آگے پھر ذکر فرمایا کہ مستہم الباساء والضراء، انہیں مصیبت اور تنگ دستی نے آ گھیرا، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اور وہ لرز اٹھے یہاں تک کہ اس وقت کا رسول اور وہ جو اس پر ایمان لانے والے مومنین تھے وہ بھی کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس طرح کے حالات ان کے اوپر گزرے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک لوہار کا کام جانتے تھے اور کسی عورت کے آپ غلام تھے، تو وہ جو ہے جب آپ نے کلمہ پڑھا تو وہ لوہے کی پتریاں گرم کر کے چمٹے سے اٹھا کے آپ کے سر کے اوپر رکھا کرتی تھی، اس قدر تکلیف دیتی۔ تو ایک دن حضرت خباب بن الارت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت خانہ کعبہ کے ساتھ اس طرح ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان حالات سے نجات عطا فرما دے، ہمارے حالات بہتر کر دے۔ کہتے ہیں جب اتنا کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، یہاں تک کہ ان کا جو جسم تھا، جو گوشت تھا، ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت خباب بن الارت فرماتا مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے حضور کو یہ عرض کیوں کیا ہے۔ یعنی اس طرح کے حالات بھی گزرے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر مستہم الباساء والضراء، انہیں تکلیف اور تنگ دستی نے آ گھیرا، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول اور جو اس پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ بھی لرز اٹھے اور یہ کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب اترے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرمانے ہی والا ہے، بس یہ تھوڑا سی آزمائش کا ایک مرحلہ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں۔ تو سوال ہے کہ ماذا ینفقون، کیا اور کیسے خرچ کیا جائے، کہاں پر خرچ کیا جائے۔ تو جواب دے دیا کل ما انفقتم من خیر، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دو کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس بہتر ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اب کیا خرچ کیا جائے، اس کا جواب یہ دے دیا کہ اللہ کی راہ میں پاک مال خرچ کرو، اپنا حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو پسند فرماتا ہے۔ حرام مال اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ قبول نہیں فرماتا۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ان کے آمدن کے ذرائع حرام ہیں اور وہ مسجد میں، مدرسے میں یا غریب غربا کی مدد کر کے وہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، نعت خانوں کے اوپر نچھاور کر دیے یا خطیب صاحب کی خدمت کر دی اور یہ سمجھا کہ میرا جو ہے نا وہ بخشا جاؤں گا۔ تو حرام مال اللہ کی راہ میں دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حرام مال نیک نیتی کے ساتھ ثواب کی نیت سے خرچ کیا جائے تو دگنا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ہے، لہذا پاک مال پسند فرماتا ہے اور پاک مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور پھر اب خرچ کہاں پہ کیا جائے اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو پس اس کے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں تمہارے مال کے، اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور پھر امت کے یتیم اور مسکین اور مسافر لوگ ہیں۔ تو کیسی ایک خوبصورت ترتیب ہے
کہ سب سے پہلے تمہارے مال کے حقدار جو ہیں وہ تمہارے والدین ہیں تمہاری، پھر اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی اور چچا اور ماموں اور خالہ اور پھوپھیاں وغیرہ، یہ تمہارے بھتیجیاں بانجے، یہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے مال کے، پھر اس کے بعد پہلے والدین۔ ترتیب جو ہے وہ ایک بڑی فطری ترتیب ہے کہ یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ گھر کے بھوکے مر رہے ہوں اور انسان کا باہر سخاوت کا دریا بہ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ترتیب بیان کر دی گئی، والیتام، اور پھر اس کے بعد یتیموں پہ دست شفقت رکھو، والمساکین، اور پھر مسکینوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل، اور پھر کوئی مسافر اگر کسی وجہ سے وہ تنگ دست ہے تو اس کی مدد کر دیجئے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم نیک عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے اب بندہ کہتا ہے جی میں نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا، پتہ نہیں اللہ کو اس کی خبر ہے کہ نہیں خبر، تو فرمایا تو میری رضا کے لیے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ میری علم میں ہے اور میں اس کی قدردانی کرنے والا ہوں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اب ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں گھر میں اپنے بال بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک آرام اور امن اور سکون کی زندگی گزاروں، لیکن جہاد جو ہے یہ فرض کر دیا گیا ہے اور تمہیں نکلنا پڑے گا اور اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، اور تم اپنی پسند ناپسند نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ نے جو چیز فرض کر دی ہوئی ہے پھر اس کو تم نے بجا لانا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جو جہاد تم پر فرض کر دیا گیا یہ بلا وجہ نہیں فرض کیا گیا، بلکہ کیا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم اسے ناپسند تو کرتے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ تم جہاد نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کیا خبر کہ تمہیں کس قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح آج امت سامنا کر رہی ہے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو کیا آج سے 1 صدی پہلے کے مسلمانوں کو یہ خبر دی جاتی یا 2 صدیاں پہلے تو وہ کبھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن آج امت نے اپنے اوپر گزرتی ہوئی ذلت دے کے یہ سمجھ گئی ہے کہ واقعی جہاد کو چھوڑ دینا جو ہے یہ ان امت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اسے اندازہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور جہاد سے ہی امت کو عزت ملی، جہاد سے ہی پوری دنیا کے اوپر ہم نے حکومت کی اور پوری دنیا کے اوپر ہمارا دبدبہ تھا، عزت اور احترام تھی، پوری دنیا میں امن تھا، سکون تھا اور اسلام کا بول بالا تھا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو امن کی بات کرنا یہ آسان ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندے کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو، لیکن یہ کس قدر امت کے لیے نقصان دہ ہے اس کا اندازہ اب امت کو ہو چکا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کس چیز میں کتنی حکمتیں ہیں تمہیں خبر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ لڑائی کے اور قتل و غارت کے اور لڑنے کے قوموں کے اوپر غلبہ پانے کے یہ رسیہ تھے، اور ہر وقت یہ اسی طرح نکلتے رہتے تھے اور تاخت و تاراج کرتے قوموں کو اور ان کے اوپر قبضے کرتے اور اس طرح کشور کشائی کرتے۔ تو اگر تھوڑا سا قرآن کی اس آیہ مبارکہ کو پڑھا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسلمان جہاد کے رسیہ نہیں تھے، بلکہ وہ اگر دوسری چیز یہ ہے کہ تاریخ میں سے کوئی ایسی گواہی نہیں مل سکتی کہ جس میں یہ ہو کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ لشکر کی تعداد زیادہ ہو اور دشمن کے پاس لشکر کی تعداد کم ہو، مسلمان کے پاس اسلحہ زیادہ اور دشمن کے پاس اسلحہ کم ہو۔ کوئی تاریخ میں ایسی اسلامی جنگ جو ہے وہ نہیں ملتی، بلکہ جتنی بھی تاریخی جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ مسلمان کم تعداد میں تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی کی کمی بھی تھی۔ تو جو لوگ شوکیہ لڑتے اور جنگیں کرتے ہیں وہ تعداد کم کے ساتھ نہیں لڑا کرتے بلکہ وہ کثرت کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے کا مزاج یہ تھا کہ جنگوں کی کامیابی کا انحصار تعداد کی کثرت پہ ہوتا تھا۔ یہ اسلام نے آ کے نظریہ سوچ بدلی کہ بھائی کم لوگ بھی زیادہ کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، اور اسلام نے پھر چونکہ جب وہ ان کا مقصد حق ہوگا اور ان کا مقصد جو ہے حق کا غلبہ ہوگا اور انصاف کا غلبہ جب ان کا مقصد ہوگا تو پھر ان کی مدد اللہ کی طرف سے اترے گی۔ تو مسلمانوں نے جو ہے وہ جب بھی جہاد کیا ہے وہ کم تعداد کے ساتھ کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے جو مقابلے میں ان کے آیا ہے،
اور جس نے ان کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کیا۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔